جب انسان اس بات کا مکمل اور پختہ یقین کر لے کہ یہی میرا رب ہے، ہمیں اس کی ماننی ہے، اور رب علامہ صاحب آپ کی جانب لے کر آؤں گا کہ ہم جب اس بات کا ادراک کر لیتے نا کہ یہ ہمارا رب ہے، وہ تمام گفتگو ہم نے کر لی، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے، اس کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو جانے بغیر، اس کی تحقیق کیے بغیر، یا جو بھی ہمارے پاس احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کو جانے بغیر، اپنے رب کو جانے بغیر اس طرح سے مانا بھی نہیں جائے گا، اس کے احکام کو اس طرح سے ہم مکمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو رب کو جاننے کے حوالے سے بھی ارشاد کیجیے گا۔ قبلہ مفتی صاحب نے کچھ سوال پہلے دوسرے سوال کے اندر کچھ آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی تھی، تو در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنی معرفت بندوں کے لیے، اس کی معرفت کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن جن کو اپنی معرفت کروانا چاہتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار اپنی آیات، قدرت کی نشانیاں بار بار کھول کھول کر واضح فرمائی، اپنی پہچان خود کروائی، اپنی پہچان خود کروائی اپنی مخلوقات کے ذریعے، ان کو نشانیاں بتایا کہ یہ سب میری نشانی ہے، ان کو دیکھ کر میری معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ اس نے ہماری کیفیت میں معرفت کا یہ ذریعہ اختیار فرمایا، ورنہ اس کی معرفت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پر ایمان لانے کی بات ہے نا، تو یہ کوئی جبری نہیں ہے، بلکہ تو محبت کا تقاضا ہے، اور اس کیفیت میں سب سے بڑا غلبہ محبت کا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں عبادت بھی کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ جی مجھ پہ فرض ہے، نہیں کروں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، نہیں کروں گا تو گناہ ملے گا، وبال ملے گا، ایسا ہوگا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرے رب کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس کو سجدہ کروں، میرے رب کا حق ہے، مطلب محبت ہو میرے دل میں، اور میں بے چین رہوں سجدہ کرنے کے لیے، فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، مزدور نہیں۔ کیا بات علامہ صاحب؟ تو یہ کیفیت اصل میں اہل ایمان میں یہ کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بجا آوری، اس کا حکم جو مان رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم مجبور ہیں، نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بس کر، نہیں، اس کی محبت میں کر، جو کچھ کرنا ہے اس کی محبت میں کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ کیفیت عطا فرما دے، جیسے بھی آپ نے یہ شعر بھی پڑھا، بھئی ہم نماز پڑھیں گے بلا شبہ اجر ملے گا، اس پر بھی ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں میں شامل ہے، وہ انعام فرما رہے، ہم اس انعام کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی نیک عمل کروں تو میرے دل میں فقط تیرے لیے کر رہا ہوں، فقط تو مجھ سے راضی ہو جائے، فقط تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب، یہ کیفیت جس عمل کے اندر پیدا ہوگی نا، اس کا مزہ ہی الگ آئے گا، یعنی آپ کی روح ایک سرشار ہو جائے گی۔ اور جو حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، تو ایمان کی مٹھاس اسی وقت نصیب ہوگی جب خالصتاً، کہتے ہیں چس، تو وہ ایمان کا مطلب ایک ذائقہ ہے، یہ تو پتا کیسا میٹھا ہے، اور جب میٹھا آتا ہے تو پھر آپ کو پتا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ الحمدللہ تو ویسے ہی میٹھے میٹھے لوگ ہیں الحمدللہ، ہر کیفیت میں رسول اللہ کا نام آتا ہے تو زبان پہ مٹھاس، درود پاک تو مٹھاس، تو ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، اور وہ مٹھاس اسی وقت آتی ہے جب بندہ خالص ہو جائے اپنے رب کے لیے، خالص ہو جائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی محبت تمام تر محبتوں پہ غالب ہو جائے، اور ہر عمل میں فقط ان کی رضا مطلوب ہو جائے، تو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اور ایمان کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اور ایمان کا عروج اور کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا تو ہمیں دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے محبت ہوتی ہے، بہت سے رشتے ہیں، اولاد سے ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، شوہر سے ہوتی ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں، ہم ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے، اور جسے اسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کا کام کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ یار آج اس کے لیے یہ چیز گھر لے جاتا ہوں، آج اس کو یہاں لے جاتا ہوں، تو وہ مطلب ایک عقلی دلیل بھی ہے نا ہمارے پاس۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، حقیقت ایسی ہے، بچوں سے محبت ہے تو بندہ گھر جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ لے جاؤں گا تو بیٹا خوش ہو جائے گا، بیٹی خوش ہو جائے گی، یا اہلیہ کے لیے کچھ لے جاؤں گا، تو یہی کیفیت خالق کے لیے ہونی چاہیے کہ میں اگر یہ تلاوت قرآن کروں گا تو میرا خالق مجھ سے خوش ہوگا، اگر میں ذکر و اذکار کروں گا تو میرا خالق خوش ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کرنا، اصل جو کیفیت ہے معاملات زندگی میں عمل کرنا ہے، بجا آوری کرنی ہے۔